مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے، آخری عشرہ بھی اب تقریباً فنش ہونے کو ہے، اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق کیا واقعی عبادت کر سکے یا نہیں کر سکے، اس پر ہمیں خود غور کرنا ہوگا، اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں پھر پلٹنا ہوگا کہ یا اللہ، ہم نے جو کچھ کیا اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو نہیں کر سکے یا اللہ اس سے تو ہمیں درگزر فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے اچھے اعمال پر شاہد اور گواہ بنا دے۔ آج کی اس نشست میں، ماہ سیام میں، ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج میں کچھ آیتیں، 3 آیتیں صرف آپ کے لیے چن کر کے لایا ہوں۔ سورۃ الروم، یہ سورت نمبر 30 اور اس کی آیتیں آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ تو پہلے میں یہ آیتیں تلاوت کر لوں، اور اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم سنیں گے، اور پھر اس کی فضیلت۔ تو غور سے قرآن پاک کی ان آیتوں کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ ترجمہ کنز الایمان سے ہم نے سنا۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فسبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اے عقل والو، جب تم نے نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو ملنے والا ثواب اور نعمتیں جھٹلانے والے کفار کو ہونے والے عذاب کے بارے میں جان لیا، تو اب تم صبح و شام ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو
جو اس کی شان کے لائق نہیں، وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ یہاں اللہ کی پاکی بیان کرنے کے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے ماہ رمضان میں تو ہم دوڑ دوڑ کے مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں، تو یہ آخری ایام میں ہمارے لیے یہ آیت ایک دعوت پیش کرتی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا 5 نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازیں اور ان کے وقت جو ہیں وہ اس میں مذکور ہیں، اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ بھی سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو پڑھنے میں بالکل وقت نہیں لگتا، چند لمحے لگتے ہیں، پڑھنے میں کوئی زیادہ انرجی نہیں لگتی، کلمے ہلکے لگتے ہیں، لیکن میزان عمل میں اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وزنی ہوں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرما لیا ہے۔ جو کلام ہے نا، جو باتیں ہیں، ان میں سے اللہ نے 4 چیزوں کو پسند فرمایا۔ 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ، اس کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کی فضیلت سنیے، فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 20 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی طرح نیکیاں ملتی ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی ایسی 20 نیکیاں ملتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے جو فرمایا حین تمسون و حین تصبحون، جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ تو دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں 3 نمازوں کا بیان ہوا۔ شام میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی، جبکہ صبح میں نماز فجر آ گئی۔ اس کی بات کی جو اگلی آیت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے، یعنی کچھ دن کا جب کچھ حصہ باقی ہو اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ اس آیت کا معنی ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت تسبیح کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو۔ تو اس میں نماز عصر اور نماز ظہر، یہ 2 نمازیں آ گئیں جو دن میں ادا ہوتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ نماز کے لیے یہ جو 5 اوقات مقرر فرمائے گئے، کہ اس لیے اوقات مقرر فرما دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں وہ اعمال بہت پسند ہیں جو ہمیشہ ہوں، اور اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے۔ اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے کہ رات بھر دن بھر نماز ہی پڑھتا رہے۔ یہ تو ممکن نہیں انسان کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسری ضرورتیں بھی ہیں، کھانا پینا ہے اور دوسری ضرورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت میں یہ کمی کی ہے۔ دیکھو ایک پازیٹیو اگر ہم سوچیں اس سلسلے میں، کبھی کبھی انسان شیطانی وسوسے کی وجہ سے سوچتا رہے اللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
باقی تمام اوقات میں ہمیں کام کرنے کے لیے وقت دے دیا، سونے کے لیے ہمیں وقفہ دے دیا، کھانے پینے کا وقفہ دے دیا، اپنی طبعی حاجتوں کو پورا کرنے کا وقفہ دے دیا، اپنی دوسری بزنس وغیرہ کرنا یا پڑھنا لکھنا، جو بھی ہماری دوسرے کام ہیں، مشاغل ہیں، اس میں ہم کو وقت دے دیا۔ اس میں سے صرف کچھ منٹ ہمارے اللہ نے مقرر فرمائے، اور دن کے شروع میں، یعنی اللہ نے یہ کنسیشن ہم کو کر دیا ہے۔ اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو یہ کمی کی گئی ہے کہ 24 گھنٹہ عبادت میں فرض نہیں کیا کرنا، جو کرتا رہے اللہ کی تسبیح سے دن رات کرتا رہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن فرض جو چیزیں کی ہیں وہ تخفیف کی ہے۔ تو دن کے شروع میں نماز آ گئی، درمیان میں اور آخر میں، جبکہ رات کے شروع میں اور آخر میں نمازیں مقرر کر دیں، تاکہ ان اوقات کے اندر نماز میں ہمارا مشغول رہنا یہ دائمی عبادت کے حکم میں آ جائے، یعنی مسلسل عبادت کرنے کے حکم میں ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو جلاتا ہے، جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، یعنی اس کے مرنے کے بعد، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ جیسے مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، ایسے ہی تم بھی جب مردہ ہو جاؤ گے تو تم کو بھی نکالا جائے گا۔ جیسے زندہ کو بے جان سے نکالنا، یعنی پرندے کو انڈے سے نکالنا، انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو نطفے سے نکالتا ہے، اور کفر جس کے سینے میں ہوتا ہے تو ایک مردہ جیسا ہی ہے وہ شخص، تو اس کے سینے سے اللہ تبارک اس کے سینے میں جان ڈالتا ہے، یعنی اس کو مومن بنا دیتا ہے۔ اور بے جان کو اللہ زندہ سے نکالتا ہے، جیسے انڈے کو اللہ تعالیٰ پرندے سے نکالتا ہے، پرندہ نکلا انڈے سے، انڈا تھا بے جان، اس میں سے زندہ پرندہ نکلا، اب پرندہ ہے جاندار، اس میں سے نکلا انڈا جو بے جان ہے۔ اور زمین کو سوکھ جانے کے بعد، زمین سوکھ گئی تو مردہ ہوگی، اس کو سوکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس سے سبزہ اگا کر پھر زندہ کر دیتا ہے، یعنی زندگی مل جاتی ہے زمین کو۔ اور ان چیزوں کو نکالنے کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تم بھی قبروں سے زندہ دوبارہ کیے جاؤ گے اور حساب کے لیے تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، والبعث بعد الموت جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس سلسلے میں یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ان آیتوں کی فضیلت سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ آیتیں پڑھی، یہ 3 آیتیں، یعنی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ تو یہ صبح کسی نے پڑھ لیا تو اس دن میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی، اس کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، چھوٹی ہوئی نیکی کا۔ اور جس نے شام کے وقت یہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اگر اس سے کوئی نیکی چھوٹ گئی تو اس چھوٹی ہوئی نیکی کا ثواب اللہ اس بندے کو ان کلمات کی، یعنی ان آیتوں کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نیکی چھوٹ جانے سے مراد کیا ہے؟ نیکی چھوٹ جانے سے مراد نفل نیکیاں چھوٹنا ہے، یا فرائض جو ہے نا، ہمارے فرائض جو عبادت، جیسے نماز فرض اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی کمی اگر رہ گئی ہے، انسان ہے کبھی کچھ ٹھیک سے نہیں پڑھ پایا، کچھ کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے، اس آیت کریمہ کی برکت سے بہت سی نفلی نیکیوں کا اجر عطا کرے گا، چھوٹی ہوئی نیکیوں کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرائض میں کچھ نقصان واقع ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نقصان بھی پورا فرما دے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں نکالا جائے کہ تمام فرائض واجبات چھوڑ دو اور صرف یہی آیت صبح و شام پڑھ لیا کرو، نہیں، بلکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، پھر ہم سے اگر کمی رہتی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دے گا۔ تو آج یہ آیتیں ہم نے سنی، یاد رکھیے سورۃ الروم، سورت نمبر 30، چیپٹر نمبر 30، آیت نمبر 17، 18 and 19 ہم نے سنی، اس کے فضائل سنے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے مہمان نعت خواں کی طرف تشریف لاتے ہیں عرفان نوری صاحب، اور ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے
صورت کے نگران جناب حافظ امین صاحب تشریف لائیں گے، وہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں عرفان نوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی شامل ہو جائے اور مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، انہیں نہ دے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری
سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، بس چوکے بس چوکے بس چوکے ہے مدینے خار آنکھوں میں، بس چوکے ہے مدینے خار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں، کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह करीम ने उसके प्यारे हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें रमज़ान जैसा मुक़द्दस और मुबारक महीना अता फ़रमाया है। इस महीने की फ़जीलत आपने बारहा हदीसों में सुना होगा कि इस महीने की फ़जीलत और इस महीने का मकाम और इस महीने का मर्तबा कितना आला है। फरमाया गया है कि इस महीने में बंदा नफल अदा करता है तो अल्लाह करीम उस बंदे को फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाता है, और फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह 70 गुना फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया है इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये भी फरमाया गया है कि चांद रात से लेकर के फरिश्ते जन्नत को पूरा साल सजाते रहते हैं, और रमज़ान की जैसी ही चांद रात होती है तो फिर जन्नत को खोल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। हमें आपको रमज़ानुल मुबारका के मुक़द्दस महीने की कदर करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। इस महीने में दिल जमाई और दिल जोई के साथ बंदगी करना चाहिए। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की पाकी हमेशा बोलते रहना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह करीम ने हम पर इतना बड़ा एहसान और करम किया है कि अल्लाह अकबर। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुउम मुबीन, बेशक इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। शैतान नेकी करने नहीं देता, शैतान नमाजें अदा करने नहीं देता, शैतान अल्लाह की तस्बीह बोलने नहीं देता, शैतान कुरान करीम की तिलावत करने नहीं देता, शैतान नेकियों के तरफ रग़बत होने नहीं देता। शैतान हमेशा इंसान के पीछे लगा हुआ रहता है, और करीम ने खुद फरमाया कि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। मगर अल्लाहु अकबर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला रमज़ान जैसे मुक़द्दस और मुबारक महीने में शैतान को भी बांध देता है, शैतान को भी जकड़ देता है, ताकि उसके मोमिन बंदे ईमान वाले सही तरीके से उसकी बंदगी कर सके। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह करीम ने अहले ईमान वालों से ही फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, तकवा मिले और तुम नेक और साले बन जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर तो करो, रोजा अल्लाह अकबर कैसी बंदगी है, और रोजा अल्लाह अल्लाह इंसान को किस मकाम पर पहुंचा देता है। अल्लाह के रसूल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि रब ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है और रोजे की जजा मैं खुद ही दूंगा। और बाज उलमा ने यह भी कहा कि रोजे की जजा अल्लाह मिल जाता है, रोजे की जजा
परवरदिगार आलम की बड़ी खुशनुदी हासिल होती है। अल्लाह, और जिसको रब मिल जाए, खालिक अर्दो समा मिल जाए, तो फिर मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों सारी नेमतें फिर उसके लिए। अल्लाह, मगर आज हमारी आपकी क्या कैफियत है? सियत होने के बाद, तंदुरुस्ती होने के बाद, सारे जो है तो अल्लाह अकबर मामला सही होने के बावजूद भी कौम मुस्लिम में कितने ऐसे लोग हैं रमजान के मुकद्दस और मुबारक महीने में खुल्लम खुल्ला खाते और पीते फिरते हैं। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्या जवाब दोगे अल्लाह के दरबार में? अल्लाह अकबर। हुक्म तो हमें यहां तक भी दिया गया है कि जो सियत रखता है, ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, उसके बावजूद भी खुल्लम खुल्ला खाता और पीता है, तो ऐसे इंसान को जीने का हक भी नहीं है। बल्कि शरीयत ने तो यह भी कानून दिया है कि ऐसे इंसान को कत्ल किया जाए। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। आप गौर करो और अंदाजा लगाओ। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों ने रमजान का एहतराम करना छोड़ दिया है, और रमजान का एहतराम छोड़ने से फिर परेशानियां बढ़ती है, बेचैनियां बढ़ती है, बेकरारियां बढ़ती है। आप गौर तो करो, रमजान के महीने में 3 फर्ज इंसान के अदा होते हैं। नमाज का अदा करना, रोजे का रखना और ज़कात का देना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। कुछ भी हो जाए, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दुनिया की परवाह न करे, अपने रब के अहकाम की परवाह करे, अपने रब के हुक्म को अदा करने की कोशिश करे, और रमजान के मुबारक और मुकद्दस महीने में बंदगी करके, रोजा रख करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की नेमतें पाने की कोशिश करे, रब की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करे। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर तो करो, रोजा कैसी बंदगी है। अल्लाह अल्लाह। बंदा अपने रब पर कितना यकीन जमाता है, बंदा अपने रब पर कितना यकीन रखता है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह। अगर बंदा चाहे तो अल्लाह अकबर वजू करते करते वो पानी का घूंट पी सकता है, किसी को खबर नहीं होगी, किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अल्लाह, बंदे का यकीन होता है, बंदा जो है तो रोजा रखने के बाद अल्लाह अकबर हर वक्त जो है तो उसके तसव्वुर में बात होती है, मेरा रब देख रहा है, मेरा खालिक देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। और वो रोजा पूरा करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर रमजानुल मुबारक का हमने एहतराम नहीं किया और रोजा नहीं रखा, तो अल्लाह के दरबार में बड़ी पकड़ होगी। आप गौर करो और अंदाजा लगाओ। सुना होगा आपने, एक मजूसी था, अल्लाह अकबर, रमजान का एहतराम करने के सबब अल्लाह ने उसे क्या इनाम दिया है? अल्लाह अल्लाह। इनाम क्या दिया? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ईमान की दौलत अता फरमाई है। सुना है आपने बारहा। अल्लाह अकबर। वो मजूसी अपने बेटे को लेकर के एक रोज बाजार गया, और जाने के बाद रमजानुल मुबारक का महीना था। उस बच्चे ने बाजार से कोई चीज ली और चीज लेकर खाने लगा। अल्लाह अकबर। बाप ने देखा मेरा बेटा रमजान के मुबारक महीने में मुसलमानों के बाजार में खुल्लम खुल्ला खा रहा है। तो बाप ने कहा, तुझे मालूम नहीं, तुझे पता नहीं, ये रमजानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह अकबर। और तू खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के बाजार में खा रहा है। उस बाप ने जो है तो बेटे को एक तमाचा मारा। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आप भी तो खाते हैं। तो बाप ने कहा, मैं खाता हूं, लेकिन मैं छुपकर खाता हूं, खुफिया तौर पर खाता हूं, आम तरीके से नहीं खाता हूं। अल्लाह अकबर। उस मजूसी का इंतकाल होने के बाद किसी के ख्वाब में आया और उससे पूछा गया,
فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ، دیکھنے والے نے جنت میں اسے دیکھا، دیکھنے والے نے جنت کے میوے کھاتے دیکھا، دیکھنے والے نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور کہا کہ تم تو مجوسی تھے، تم مسلمان تو نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، تمہیں اللہ نے جنت کیسے عطا فرمائی؟ تو پھر اس جو ہے تو مجوسی نے کہا ہاں میں مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، مگر سبب یہ بنا اور وجہ یہ بنی اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان عطا فرمایا، اور اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ایک روز جو ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو رمضان مبارکہ کے احترام میں، رمضان کے ادب میں وہ کھلم کھلا کھا رہا تھا، تو ایک تماچا مار کر میں نے کہا تھا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم کو اس مجوسی کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان عطا کیا اور پھر اسے جنت عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم ایمان والے ہو کر کے اگر روزہ نہ رکھیں گے، کھلم کھلا ہم جو ہے تو رمضان المبارکہ کا احترام نہیں کریں گے، اور رمضان المبارکہ کا مہینے کی ہم جو ہے تو اللہ اکبر حرمت کو نہیں سمجھیں گے، تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، پھر روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کریم اس بندے کا مقام کتنا اونچا فرما دیتا ہے، کتنا اعلیٰ فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو کرو، اندازہ تو لگاؤ، اللہ اللہ 24 گھنٹے اللہ اکبر روزہ رکھنے والا بندگی میں رہتا ہے، اللہ کی جو ہے تو یاد میں اور اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول رہتا ہے۔ آپ غور تو کرو، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، روزے دار سوتا ہے تو بندگی میں ہے، روزے دار چلتا ہے تو بندگی میں ہے، روزے دار تجارت کرتا ہے تو بندگی میں ہے، روزے دار اللہ اکبر پیارے آقا کے پیارے دیوانوں گفتگو کرتا ہے تو بندگی میں ہے، نماز پڑھتا ہے تو بندگی میں ہے، تلاوت کرتا ہے تو بندگی میں ہے۔ اللہ اکبر، روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ اسے پورا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بلکہ روزے دار کا مقام اتنا اونچا اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ روزے دار سے جو چیزیں مس ہوتی ہے، روزے دار کے جو جسم سے چیزیں لگتی ہے، وہ چیزیں بھی اگر اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ روزہ دار جو لباس پہنتا ہے اور لباس پہننے کے بعد رات کے وقت میں جب وہ بستر پر جاتا ہے اور اپنے لباس کو نکال کر کھٹی سے ٹنگا دیتا ہے، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کا لباس اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل، جس بندے نے تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اے مولا اس بندے کو تو جنتی لباس عطا فرمانا۔ آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں کتنا اونچا مقام ہے، مگر افسوس اللہ اکبر، ہم ذرہ برابر بھی رمضان المبارکہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا جواب دیں گے ہم مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر، روزہ ڈھال ہے، انسان کی بندگی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، روزہ رکھ کر کے پھر اللہ اکبر اللہ کیسے انعامات عطا کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ روزہ دار جس بستر پر سوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بستر بھی روزے دار کے لیے یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ عز و جل، جس بندے نے تیری رضا کے لیے، تیرے حکم پر عمل کیا ہے اور تیری خوشنودی کے لیے، تجھے پانے کے لیے
تیری رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کا بستر یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس روزے دار کو جنتی بستر عطا فرمانا۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ غور تو کرو، اللہ اللہ، روزے میں کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا رمضان المبارکہ کا ایک روزہ اگر تمہارا چھوٹ جاتا ہے تو زندگی بھر تم روزے رکھتے رہیں گے، وہ ایک روزے کی برابری ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جس برتن میں روزے دار کھاتا ہے، اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا وہ برتن اللہ کریم کی بارگاہ میں اس روزے دار کے لیے دعا کرتا ہے، اور برتن یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ جس بندے نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے مولا اسے تو جنتی برتن عطا فرمانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، فرمایا گیا روزے دار جو اپنے پیر میں چپل یا جوتا پہنتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ اکبر، جو جوتا روزے دار پہنتا ہے وہ جوتا بھی اس کے حق میں اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جوتا یوں اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے روزے دار کے لیے، اے اللہ عز و جل، جس بندے نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیرے احکام کو ادا کیا ہے، روزہ رکھا ہے، مولا تبارک و تعالی اس بندے کو تو پل صراط کے راستے سے بآسانی سے گزار دینا۔ غور کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ راستہ کتنا کٹھن ہے، کتنا نازک راستہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے، پل صراط کے راستے پر کانٹے جکڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور ہر بندے کو اس راستے سے گزر کر جنت میں جانا ہے، مگر اللہ اللہ، روزے دار کا مقام کتنا بلند ہے، روزہ رکھتا ہے رب کی خوشنودی کے لیے تو اس کا جوتا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، مولا اس بندے کو پل صراط کے راستے سے بآسانی سے گزار دینا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقوی شعاری حاصل ہو جائے، تم نیک اور صالح بن جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ رب کے حکم پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اور رب نے جو حکم فرمایا ہے دنیا کی یہاں پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے رب کے حکم کو ادا کرنے کی پرواہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم رمضان کے مہینے میں روزی بڑھا دیتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، اللہ اللہ، کتنا بڑا کرم اللہ کریم اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ افطار کے وقت میں بندہ اللہ اکبر جو دعا کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم افطار کے وقت میں کئی ایک لوگوں کو اللہ اکبر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، روزانہ اللہ اکبر جہنم میں اللہ اللہ، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جلنے والے اور جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ کریم ان پر کرم فرما کے کہ یک لوگوں کی جو ہے تو بخشش فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کچھ بھی ہو جائے نماز بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا حکم ہم پر اگر لاگو ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی ہم نے جو ہے تو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن اس دنیا فانی سے ہمیں کوچ کرنا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے پیارے آقا کے
پیارے دیوانوں، ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن موت کا جام پی لینے کے بعد، موت کا مزہ چک لینے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں ہمیں نہیں آنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیں وہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ تاجدار مدینہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، مگر افسوس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو پانے کے لیے، مال و زر حاصل کرنے کے لیے، عیش اور آرام کے لیے، اللہ اللہ، ہم دنیا میں ایسے مصروف اور مشغول ہو چکے ہیں، دنیا میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں کہ روزے جیسا حکم ہم جو ہے تو ترک کرتے ہیں اور عیش کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چند روزہ زندگی ہے اور چند روزہ زندگی میں بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے لرزتے رہو، اللہ کا خوف دل میں بساتے رہو۔ ایک دن موت آنی ہے اور موت کا مزہ چکنا ہے۔ اللہ اللہ، چند روزہ زندگی میں ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں نے کس طریقے سے اللہ اکبر اللہ کی بندگی کی ہے، اور رمضان کا جب مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہوتا تو ان کے چہروں پر خوشیوں کے آثار نمودار ہوتے۔ اللہ اللہ۔ اور جب رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہوتا، الوداع کے قریب ہوتا، تو وہ روتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بس آخری واقعہ سنو۔ اللہ اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ آپ نے نفس کے ساتھ کیسا جہاد کیا، نفس کو آپ نے کیسے کچیلا، نفس جو کہتا تھا وہ آپ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 10 سال تک آپ نے اللہ اکبر لذیذ کھانا نہیں کھایا اور نفس کو کچیلتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک روز نفس نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، اب کل تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، کم سے کم آپ نے 10 سال سے جو ہے تو لذیذ کھانا نہیں کھایا، لیکن خوشی کے دن، عید کے دن تو کم سے کم لذیذ کھانا اور اچھا کھانا آپ تناول فرمائے، اچھا کھانا کھائے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غور کرو، حضرت ذوالنون مصری نے اپنے نفس سے کہا، ٹھیک ہے، تیری تمنا ہے اچھا اور لذیذ کھانا، عید کا دن ہے، ہم کھائیں گے، مگر دیکھیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا، اب کل جو ہے تو عید ہونے والی ہے، چاند بھی نظر آ گیا، عید ہونے والی ہے۔ نفس کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے نفس؟ 10 سال سے آپ نے لذیذ کھانا نہیں کھایا، کم سے کم عید کے دن تو لذیذ کھانا کھائے۔ آپ کہتے ہیں نفس سے اپنے کہ ہاں میں لذیذ کھانا کھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تو بھی شرط مان لے تو پھر میں لذیذ کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہم پوری رات عبادت کریں گے اور پوری رات میں ہم پورا قرآن کریم ختم کریں گے، اگر تو ساتھ دے گا تو پھر جو ہے تو ہم لذیذ کھانا کل عید کے دن کھائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نفس سے صلح ہوئی اور پھر آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور کھڑے ہو کر کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ساری رات
अल्लाह के दरबार में खड़े रहे, क़याम रुकू सुजूद करते रहे। 2 रकात में पूरा कुरान करीम आपने खत्म फरमाया। फिर फज्र हुई और फज्र होने के बाद फिर ईद का दिन ईद हुई। अब जो है तो अल्लाह अकबर, नफ्स ने कहा था कि लजीज खाना खाना है, सुलह हुई थी। जब लजीज खाना आपकी बारगाह में पेश किया गया, आपने लजीज खाना मंगाया और जब पेश किया गया आपने बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला कहकर अब खाना ही शुरू करना था कि नफ्स ने आगे बढ़ के कहा 10 साल के बाद भी मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना लुकमा वापिस किया और कहा मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा, और आपने खाना तर्क कर दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर क्या होता है, एक आशिक़े नबी, एक आशिक़े रसूल एक तश्त लेकर आते हैं और तश्त लेकर आकर के हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचकर सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं रसूल आज़म नूरे मुजस्सम शहंशाए उमम खातमन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में आकर बशारत दी। मुस्तफा की मुझे ज़ियारत हुई और ज़ियारत होने के बाद आका ने फरमाया जाओ मेरे जुन्नून को जो है तो खाना ले जाकर लजीज दो और कहो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब उन्होंने जो है तो हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुना कि मेरे आका व मौला ने हुक्म दिया है खाने का, तो अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर आपने खाना खाया। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बेहतरीन शेर कहा है। अल्लाह अकबर। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने हुक्म दिया तो फिर लजीज खाना आपने खाया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज खाने पीने के लिए हम जो है तो रोजे को तर्क करते हैं। अल्लाह अल्लाह वालों ने अल्लाह अकबर सारी सारी रात अल्लाह की बंदगी करते रहे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रमजान का एहतराम करे और फिर अफ्तार के वक्त में जो आप दुआ करेंगे अल्लाह करीम उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। इफ्तार का वक्त हो चुका है और इफ्तार अब हमारी बिल्कुल इफ्तारी होने ही वाली है, तो उससे पहले हम अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त में जो दुआ की जाती है उसे रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। मेरे करीम हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी तरावी कबूल फरमा, हमारी तिलावत कबूल फरमा, हमारा ज़िक्र कबूल फरमा। या अल्लाह हमें हमेशा 5 वक्ता बाजमात नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तेरा खौफ अता फरमा, तेरे महबूब की मोहब्बत अता फरमा। मेरे करीम गुनाहों की नफ़रत अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों की नफ़रत अता फरमा, नेकी करने का जज्बा अता फरमा। मौला तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तेरे हबीब की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं सब पर रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा। जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बेचैन हैं बेकरार हैं उनकी बेचैनी बेकरारी को दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो मुसलमान बेरोज़गार हैं तेरे करम से तेरे फजल से
مولا انہیں روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال روزی میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تیرے احکام پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام چیزوں کی نفرت عطا فرما، حلال چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے یا اللہ عز و جل ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا ہمیں وفادار بنا، والدین کی خدمت کرنے کا ہمیں شوق اور جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل بڑوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی فکر عطا فرما، حشر کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ دنیائی لالچ سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، تو نے جس سے منع کیا ہے، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے کریم یا اللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا، شیطان کے حملوں سے بچا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل پروردگار عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں غیبت سے بچا، حسد سے بچا، گناہوں سے بچا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم پروردگار عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میرے مولا سنی دعوت اسلامی کو خوب عروج عطا فرما، خوب عروج عطا فرما، خوب عروج عطا فرما۔ جو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں مولا تبارک و تعالی ہمارے امیر حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ مدظ علی کی عمر میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اخلاص میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل میرے مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انکا عفو تحب فاعف عنی یا کریم۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے
साहिबे कौसर शे जूदो अता का साथ हो। या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी ठंडी हवा का साथ हो। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला परवरदिगार, हम सबको रमजानुल मुबारका का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रमजानुल मुबारका का मौला तबारक व तआला हम सबको अदब करने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम हम सबको पूरे पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, पूरी तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदके, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अहले बैत अतहार के सदके, मौला हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के सदके हमारी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मेरे करीम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तार के वक्त में अल्लाह करीम लाखों की तादाद में मरहुमीन की और परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाता है। मौला हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। मौला हमारे गुनाहों की मौला तबारक व तआला बख्शीश फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करते हैं। मेरे करीम अब हम कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, हम तेरे अहकाम को तर्क नहीं करेंगे। या अल्लाह शैतान के शर से बचाना, पंज वक्ता हमें नमाजी बनाना। मेरे मौला सजदा करने का शौक अता फरमा, मस्जिदों को आबाद करने का शौक अता फरमा, तेरे मुकद्दस कलाम की तिलावत करने का शौक अता फरमा। मेरे मौला परवरदिगार आलम दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा, दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। सुन्नी दावत इस्लामी में मौला तबारक व तआला परवरदिगार आलम जितने मुबल्लिगीन हैं सबके रिस्क में बरकतें अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा, तकवा में बरकतें अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमें तेरा खौफ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तेरे हबीब के सदके हमारी दुआ कबूल फरमा। रहमतों को मौला तेरे परवरदिगार आलम तेरे महबूब के सदके हम पर नाजिल फरमा, बरकतों को नाजिल फरमा। हर बला, हर आफत, हर मुसीबत से मौला हमारी हिफाजत फरमा, बड़ी बड़ी बीमारियों से मौला हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम इफ्तार के वक्त में दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह जो जो मोमिन मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरे करीम हमारी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान मरहबा माहे रमज़ान।